شعبان المعظم کے آخر میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ رمضان میں اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، اور پھر مسلمان جو ہے وہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے ہیں۔ بحیثیت مسلم امہ مسجدیں ہمیشہ ایسے ہی آباد رہنی چاہیے۔ ہم سب مل کر چلیں، آہستہ آہستہ اگر یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی۔ اس خطبے کے کچھ مندرجات ہیں۔ پہلا جو جملہ ہے، فرمایا میرے صحابہ تم پر بڑی برکت والا مہینہ سایہ کرنے والا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا اس میں روزہ فرض ہے اور تراویح نفل ہے، یعنی دن کو تم نے روزہ رکھنا ہے اور رات کو تم نے تراویح ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں نفل کا ثواب اللہ فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، جو کر لے گا اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کا مہینہ ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا ظاہری اور باطنی رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا جس شخص نے کسی کو افطاری کروائی اللہ اسے 2 اجر دے گا، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، اور نمبر 2 اللہ اسے دوزخ سے بھی آزاد فرما دے گا۔ صحابہ فوراً عرض کرنے لگے حضور اے تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایسی افطاری جس سے بندہ دوزخ سے بچ جائے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ حضور یہ تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ جو ہے نا کہ جو بندہ مومن کو افطاری کرواتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دے، ایک کھجور دے دے یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے، اللہ اس کے گناہ بھی بخش دے گا اور اللہ اسے دوزخ سے بھی آزاد فرما دے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے ماتحت سے اپنے ملازم سے نرمی کرے گا اللہ اس کو بھی بخش دے گا۔ ملازموں سے نرمی، 8 گھنٹے 6 گھنٹے دے دیں، مشکل کام ہے کہو تھوڑا کر، ڈیوٹی ٹائم کم کر دیں، سیلری تھوڑی اس مہینے کی بڑھا دیں۔ آقا علیہ السلام نے نصیحت کی، اب عمل کی طرف آئیں۔ حضور نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرنی ہے۔ فرمایا 2 ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے اور 2 ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں۔ اب وہ جو 2 ہیں جن سے تم رب کو راضی کر سکتے ہو، ان میں پہلی یہ ہے کہ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کا وزن کتنا ہے؟ فرمایا کہ کل کائنات ایک ترازو میں رکھ دی جائے اور دوسرے ترازو میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے، فرمایا اس کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جو عادت ہوتی ہے وہ موت تک جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب تک سودی نظام پہ وہ کام نہیں کریں گے، وہ کہتے ہیں روٹی نہیں ملتی، وہ ان کی موت بھی سودی نظام میں آتی ہے۔ شراب کی عادت ہوگی تو شراب میں موت آئے گی، اور جس کی یہ عادت ہوگی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمے کا ورد کرتا رہے گا، وہ جاتے ہوئے بھی کلمہ پڑھتا ہوا جائے گا۔ اور نمبر 2 فرمایا جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، فرمایا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار بھی کرنا ہے۔ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 مریض آئے۔ ایک نے کہا جی پیسے نہیں ہیں کہ کوئی وظیفہ دسو، آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا اولاد نہیں ہو، فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کرو۔ تیسرا آیا، اس نے کہا رزق نہیں، صحت ٹھیک نہیں ہے، فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا 3 مریض آئے، 3 مرض ہیں، مرض بھی جدا ہیں، تو آپ دوائی سب کو ایک ہی دے رہے ہیں کہ استغفر اللہ پڑھا کرو، استغفر اللہ پڑھو کرو، استغفر اللہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے معاویہ جس کو معافی مل جائے اس کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء ہیں، اور 1 2 3 4 5 6 7ویں نمبر پر جو نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم ہیں، اور آپ کا ایک لقب ہے جد الانبیاء۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی اولاد میں سے 40,000 نبی پیدا ہوئے ہیں۔ ایک لقب اور ہے آپ کا،
وہ ہے خلیل اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اور پھر دوستی امتحان بھی لیتی ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے گزرا کوئی اجنبی اور اس نے یہ جملہ کہا اللہ، لیکن اس وقت اس کی کوئی لے تھی، کوئی درد تھا، بس اس نے اتنا ہی کہا اللہ، آپ بے قرار ہو گئے۔ محبت ہے نا اللہ سے، اتنا بے قرار ہوئے کہ فوراً سرعت میں جلدی میں اٹھے اور دروازے کے باہر تشریف لے کر گئے تو ایک اجنبی کھڑا تھا، تو آپ نے اس سے بے قراری میں پوچھا کہ ابھی ابھی کسی نے اللہ کہا تھا، وہ تم ہی ہو؟ اس نے کہا جی میں ہی ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا اب نہیں کہوں گا۔ اجنبی تھا، اس نے کہا میں مسافر ہوں، میں پیسے لوں گا، معاوضہ۔ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں بکریاں کھڑی تھی، فرمایا چوتھا حصہ تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے پھر کہا اللہ۔ جب اس نے دوبارہ کہا نا اللہ، تو جو آپ کی بے قراری تھی اس میں کمی نہ آئی۔ ہوا یہ کہ جب اس نے کہا اللہ، آپ کی بے قراری میں اضافہ ہو گیا، چوتھا حصہ اس کو دیا، پھر کہا کہ اب پھر کہہ دو اللہ۔ اس نے کہا معاوضہ چاہیے۔ آپ نے فرمایا آدھا ریوڑ تمہارا، ایک مرتبہ کہہ دو۔ تو اس نے پھر کہا اللہ۔ جو عشق الہی کی آگ اندر جل رہی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جب وہ کوئی چنگاری جلاتا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کہو۔ اس نے کہا معاوضہ۔ اب جب اس نے کہا کہ معاوضہ چاہیے، فرمایا سارا ریوڑ لے لو، بس کہو اللہ۔ تو آپ نے فرمایا پھر ایک بار کہو۔ اس نے کہا معاوضہ۔ اب معاوضہ ختم ہو گیا ہو، لیکن وہ جس لے میں کہہ رہا تھا، اب جب اس نے کہا معاوضہ، آپ نے فرمایا اچھا بکریاں تو ختم ہو گئی، سنیں جی ذکر کی کتنی برکت ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندے، اجنبی مسافر، تم نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، یہ بکریوں کا ریوڑ اتنا کثیر تعداد میں ریوڑ ہے، یہ لے کر تم رخصت ہو جاؤ گے تو ان بکریوں کی رکھوالی کے لیے کوئی غلام بھی تو چاہیے ہوگا نا۔ تم ایک مرتبہ اللہ کہہ دو، مجھے اپنا غلام بنا لو، میں ساری زندگی تمہاری بکریوں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ بس جب اس نے یہ جملے آپ کی زبان اطہر سے نکلے، اجنبی نے اپنا راز کھول دیا۔ اس نے کہا میں جبریل ہوں، رب نے بھیجا تھا کہ ابراہیم کو ہم نے اپنا دوست کہا ہے، جاؤ ہاں ذرا تھوڑا سا امتحان تو لے کر آؤ۔ اس نے کہا میں بھی آپ کا خادم، بکریاں بھی آپ کی، ریوڑ بھی آپ کا، بس یہ میں ایک چھوٹے سے امتحان کے لیے آیا تھا۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا ہم نے ابراہیم سے جو امتحان لیا، ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو۔ حضور اپنے رب کا ذکر کیسے کرتے ہو؟ حتی تتورت قدمہ، حضور اتنا یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا کہ آپ کی مبارک ایڑیوں پر ورم آ جاتا ہے اور اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے طٰہٰ، اے حسین کجلے والے، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ حضور اپنے رب کو ایسے یاد کرتے کہ رب فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب ساری ساری رات نہ کھڑے ہو کر مجھے یاد کیا کرے، کبھی آرام بھی فرما لیا کرے۔ اور پھر جو جام توحید، عشق الہی کا جو جام رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو پلایا، اس کی حالت یہ تھی کہ عبداللہ بن جہش احد کی رات دعا مانگ رہے کہ یا اللہ صبح میرا آمنا سامنا ایسے دشمن کے ساتھ ہو، ایسے کافر کے ساتھ ہو جس کے اوپر میں حملہ کروں، وہ پھر میرے اوپر حملہ کرے، پھر میں اس کے اوپر حملہ کروں، پھر وہ میرے اوپر حملہ کرے اور وہ میرے اوپر غالب آ جائے اور وہ میری آنکھیں نکال دے اور وہ میرا ناک کاٹ دے، وہ میری زبان کاٹ دے، وہ میرے دونوں بازو کاٹ دے اور میرے جسم کا کیما کیما کر دے، اور بروز محشر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، نہ میری آنکھیں ہوں، نہ میرے کان ہوں، نہ میرا ناک ہو، نہ میری زبان ہو۔ تو رب پوچھے، عبداللہ بن جہش کہتے ہیں یا اللہ تو مجھ سے پوچھے عبداللہ بن جہش کہ تیری کیا حالت ہے، یہ کیوں ہوئی ہے؟ میں کہوں فی کا وفی رسول کا،
یا اللہ یہ جو سب کچھ ہوا تیری محبت میں ہوا، تیرے یار کی محبت میں ہوا. اور آگے سے تو میری یہ بات سن کر کہے عبداللہ تو سچ کہہ رہا ہے. بلکہ فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو اس طرح کرو کہ دنیا تمہیں پاگل کہہ دے. فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جن سے تم رب کو راضی کر سکتے ہو. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے ہاں آپ خلیفہ راشد ہیں. آپ نے اعلان کیا مسجد میں کہ حضور کا دین تخت پر آنا چاہیے. مسجد سے نکلے بازار میں حضور کا دین تخت پر آ چکا ہوا. فرمایا جڑے جڑے لوگوں نے پیسے کمائے شرافت نال دے دیو، نہیں تے آ رہے ہیں. انہوں نے وہ جتنے بھی مالدار تھے بڑے بڑے انہوں نے وہ سارا اپنا ساز و سامان فٹ پاتھوں پر رکھ دیا تھا اور آدھا دین بچ گیا تھا. جب آپ گھر گئے آپ کی زوجہ جو ہے وہ بادشاہ کی بیٹی تھی. آپ گھر گئے فرمایا ہاں کیا چاہیے؟ دین چاہیے. اس نے کہا دین چاہیے. فرمایا جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر. پھر اگر آج حضور کا دین تخت پر ہوتا تو فلسطین کے اندر مسلمانوں کی بیٹیاں بھوکی تو نہ مرتی، بچے ریت تو نہ کھاتے. تو دین تخت پر نہیں ہے لیکن آئے گا ضرور انشاءاللہ. عمر بن عبدالعزیز آپ سارا دن کام کاج کر کے رات کو گھر تشریف لاتے. کنیز تھی، بڑی محنتی خاتون تھی، پورے گھر کا اس نے کام مال کو سنبھالا ہوا تھا. تو سارا دن آپ نے کام کاج کرنا اور وہ بھی سارا دن خدمت کرتی رہتی. مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں جناب. لیکن جو ہی رات پڑتی تو آپ آ کر پہلے حصے میں سو جاتے اور وہ پہلے حصے میں مصلے پر بیٹھ جاتی اور ایک جملہ کہتی. کسی مدرسے سے نہیں بڑی ہوئی تھی. وہ جملہ کہتی اللہ کی بارگاہ میں، کہتی یا اللہ تجھے میں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تو مجھ سے کرتا ہے کہ میری بخشش فرما. آپ کیسے کان کھڑے ہو گئے؟ یہ کون، یہ کیا جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ اس سے پہلے کبھی یہ جملہ سننے میں نہیں آیا. تو آپ کو تجسس ہوا یہاں اس سرائے کے اندر کوئی رہتا ہے، خاتون کی آواز ہے. آپ گئے کان لگا کر سنا تو اپنی خادمہ تھی جو کام کرتی تھی. فوراً جا کر اس کو ٹوکا. خدا کی بندی نادان ایسی باتیں کہتے ہیں کہ یا اللہ تجھے میں اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو تو مجھ سے کرتا ہے کہ میری مغفرت فرما دے. یہ کیا بات ہے؟ لیکن وہ بڑی دلیری سے اس نے جواب دیا. کہنے لگی قرآن کی وہ آیت آپ کی نگاہ سے نہیں گزری کہ جس میں رب یہ فرماتا ہے یحبہم و یحبونہ؟ کیا وہ آیت آپ کی نگاہ سے نہیں گزری جس میں رب یہ فرماتا ہے پہلے میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں پھر بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ آپ نے فرمایا ہو پڑھی ہے لیکن جس طرح اس کو تو نے سمجھا ہے ہم نہیں سمجھ سکے. جن کے گھر میں کام کاج کرنے والی اتنی بڑی عارفہ ہوگی وہ خود کتنا بڑا عارف باللہ ہوگا. اس لیے اللہ نے فرمایا رمضان میرا مہینہ اور اس مہینے کے ساتھ مسلمان کیا کچھ نہیں کرتے. لوٹ آئیے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ کیڑا بندہ ہے جڑا تینوں میرے کولوں دور لے گیا جبکہ الذی خلقک فسواک. آج تو کہندے میرے ہونٹ ایسے ہیں، میرے رخسار ایسے ہیں، میرے ابرو ایسے ہیں، میرے ہاتھ ایسے ہیں، میرے نیم نقش ایسے ہیں. یہ کس نے بنائے؟ یہ تجھے میں نے بنا کر دیے ہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام. تو ماں کے پیٹ میں تھا تیری صورت میں بنا رہا تھا. تو واپس آ جا، میری طرف آ جا. فرمایا جو میری طرف ایک بالشت بڑھ کر آتا ہے فرمایا میری رحمت 10 بالشت بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے. میرا بندہ آ جائے، میرا بندہ ہے آ جائے. صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے. قرآن پاک پڑھے اللہ فرماتا ہے ففروا الی اللہ. اللہ کی طرف بھاگ کر. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے بھاگ کر باہر جاتے. 8 تراویح ہوئی دوڑ لا کے، جمعہ ہوا 2 فرض ہوئے دوڑ لا کے، نماز ہوئی دوڑ لا کے. بڑی مشکل نہ لائے سن جی تے حاضری لوا چھڈی. جمعے والے دن بھی ہم حاضری لوا چھڈی. نہ حاضریاں نہیں لگ دیاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے دروازے پر 2 فرشتے کھڑے رہتے ہیں. جو آ رہے ہوتے ہیں ان کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں. فلاں بن فلاں 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 بھی آ گیا اور ان کے ہاتھ میں رجسٹر ہوتا ہے. فرمایا جب خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے رجسٹر بند کر دیتے ہیں. اس کے بعد چاہے 5000 بندہ ہے 10,000 بندہ ہے کسی کی حاضری نہیں لگے گی. حاضری اس کی لگے گی جو خطیب سے پہلے آئے. کس چیز نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا؟ واپس اللہ کی طرف آئیں. اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک سورج مغرب میں غروب ہو رہا ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن فرمایا کہ جب پھر موت سامنے آ جاتی ہے اس وقت وہ دروازہ بند کر دیا. حضرت جابر کے والد وہ شہید ہو گئے احد میں. تو حضرت جابر بڑا پریشان رہتے تھے کیونکہ قرضہ بہت چڑھ گیا تھا اور بڑا پریشان رہتے تھے کہ والد دنیا میں نہیں رہا
قرضہ ہے وہ بھی دینا ہے. حضور نے فرمایا جابر پریشان رہنا ہے, خیر ہوئے. عرض کیا قرضہ اور باپ کا دکھ ہے. فرمایا میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ آپ کے والد اس وقت کس حالت میں؟ عرض کیا حضور ضرور بتائیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے سامنے بٹھا کر اپنا دیدار کروایا ہے. اور پھر پوچھا جابر کے والد تمہاری کیا آرزو ہے؟ عرض کرنے لگے رب میری آرزو یہ ہے کہ تو مجھے پھر زندہ کر, میں پھر تیرے حبیب کی قدموں میں جاؤں اور پھر مجھے جام شہادت ملے. تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبے کے آخر میں چند اور باتیں ارشاد فرمائیں. فرمایا دو چیزوں کے بغیر تمہارا گزارا نہیں, وہ تم نے جنت میں جانا ہے اور دوزخ سے بچنا ہے. تو فرمایا اس کے لیے بھی تمہیں محنت کرنی. اور آخری جملے حضور کے, فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کے وقت پانی پلایا اس کو اجر کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ اسے حوض کوثر سے جام عطا فرمائے گا. اور فرمایا وہ جب ایک مرتبہ جام کوثر پی لے گا جنت میں جانے تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. بس اتنا خطبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ویسے تو حضور پورا سال سخاوت فرماتے رہتے تھے, لیکن رمضان میں تیز ہوا پیچھے رہ جاتی تھی, حضور کی سخاوت آگے نکل جاتی. صحیح مسلم میں ایک شخص صفوان آپ کی خدمت میں آئے اور وہ دیکھا کہ جس طرح حضرت ابراہیم کا آپ نے سنا کہ بکریوں کا ریوڑ تھا, دیکھا بہت بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا. عرض کی حضور یہ ریوڑ مجھے دے دیں. سرکار نے فرمایا لے جاؤ ریوڑ. وہ ریوڑ لے کر گیا, جو ہی جا رہا تھا وہ گھر پہنچا, اپنے بہت بڑا قبیلہ تھا, اس نے جملے مسلم کے اس نے پہلا جو بولا نا اس کی زبان پر جو لفظ آئے اس نے کہا اسلمو, اوے بندے دے پترو سارے کلمہ پڑھ جاؤ. انہوں نے کہا جناب خیر ہو گئے کوئی گل بھی تو دسو. ٹھیک ہے تسی جدھر کہو گے اسی ٹر جاواں گے لیکن کوئی گل تو دسو. اس نے کہا حضور اتنا عطا فرماتے ہیں کہ پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. پڑھو کلمہ سارے. پورا قبیلہ اس نے کلمہ پڑھا دیا. امام بصیری فرماتے ہیں کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم. امام بصیری آپ فرماتے ہیں جس طرح نمکین سمندر کی یہ خاصیت ہے کہ وہ غوطہ زن ہونے والے کو قیمتی موتی دیتا ہے. فرمایا حضور سخاوت کے ایسے سمندر ہیں کہ رسول پاک کی بارگاہ میں اگر ابو قحافہ کا بیٹا آتا ہے تو مصطفیٰ صدیق اکبر بنا دیتے ہیں. اگر خطاب کا بیٹا جو 6 اونٹ نہیں سنبھال سکتا اس پر مصطفیٰ کی نگاہ سخاوت پڑتی ہے, وہ 36 لاکھ مربع میل کا حکمران بن جاتا ہے. حضور نے صرف دنیا کو پیسے نہیں دیے, حضور نے علم بھی عطا فرمایا. مخلوق کو زندگی حضور کی برکت سے ملی ہے. صرف ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں. اتنا دیتے ہیں بھائی, جب حضور دیتے ہیں تو جائیے نا, مانگیے نا حضور سے. کیا مانگنا کیا ہے؟ حضور سے حضور کو مانگے. صحابی نے کہا, حضور نے پوچھا مجھے وضو کرواتے ہو؟ حضرت ربیعہ بن کعب اور رات کے اندھیرے میں حاضر ہو جاتے آفتابہ مبارک لے کر, اور ایک دن دریائے کرم موج میں آیا. فرمایا ربیعہ جو مانگنا ہے مانگو. عرض کہ حضور آپ کو مانگتا ہوں, آپ سے مانگتا ہوں, آپ کو مانگتا ہوں, جنت میں مانگتا ہوں. حضور قیامت والے دن جب جنت میں جائیں گے تب بھی مجھے ساتھ لے کر جائیے گا, میں نے وہاں بھی آپ کی خدمت کرنی. تو دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ بحث نہ کر, ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ. اور اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا, جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ. مور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے.